پھر کیا ہوتا ہے؟ ولی مر گئے، زندہ ہو کے آئے 309 سال کے بعد غار سے واپس، ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی، قربانی کا پھل کیا ملا ہے؟ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا؟ جب اتنی بڑی نشانی کو دیکھا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے 309 سال کے بعد جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے زندہ ہو کے واپس آ گئے ہیں، لوگوں نے ان کے واپس آنے پہ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لوگوں کو خبر لگ گئی کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ پیغمبر جس قیامت سے ڈرانے کے لیے آتے تھے وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن قیامت نے آ جانا ہے۔ لوگوں کو یقین آ گیا دوبارہ سے جی اٹھنے پر، ان کی قربانی ضائع نہیں گئی۔ کبھی ایسا لگے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں خاص طور پہ دین کے راستے میں، اور اگر اس قربانی کے ثمرات دکھائی نہ دیں، کبھی نہ امید نہ ہوئیے گا اللہ نسلوں میں آپ کو اس کا اثر دکھائیں گے، نسلوں میں اس کا اثر ہے۔ وقت لگتا ہے، قربانیوں کو وقت لگتا ہے، اثر نکلتے بہت وقت چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً آپ کسی چیز کے لیے قربانی دیں، محنت کریں، فوراً سے صلہ مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب تنازع کھڑا ہو گیا، دوبارہ سے مر گئے، ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہو کے آئے 309 سال کے بعد، پھر جب اللہ نے طبعی موت مارا ہے، اللہ کے ولیوں کو موت آئی، دفناتے وقت اب ان کی قبروں پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا، ولی ہے نا، اب مزار بنانا ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اللہ رب العزت نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے۔ اس لمحے بھی قبر کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ کہا اللہ کے اتنے پہنچے ہوئے بزرگ، اب ان کو موت آئی ہے، ان کو فل پروٹوکول سے دفنانا ہے، کچی مٹی کی قبر ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب ان کے اوپر ہم عمارتیں تعمیر کریں گے، مزار بنائیں گے پورا۔ ماشاءاللہ مزار بنانا ثابت ہو گیا قرآن سے، بڑی پتے کی آیت ہے، جو بھی ولی مر جائے مزار بنا دیجئے، ساری نسلوں کو پالیے، جب تک مزار پہ سیلاب یا زلزلہ نہ آ جائے، مزار جب تک قائم و دائم ہے، نسلیں پلیں گی، چندے لیجئے، نذرانے لیجئے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اللہ کہتے ہیں اس بات پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، ہم نے ان کی قبروں کو ضائع نہیں ہونے دینا، ہم نے مزار بنانا ہے، یہاں پہ کوئی یاد دہانی کے لیے ہم یہاں عمارت تعمیر کریں گے، رہتی دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ کوئی اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے۔ اب اس آیت سے لوگ تو بڑے خوش ہو گئے، آج بھی بڑے لوگ خوش ہیں اس آیت سے، مزار بنانا ثابت ہو گیا۔ 100 باتوں کا ایک جواب ہے، اللہ نے جھگڑے کا تذکرہ کیا ہے، قرآن نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ انہوں نے مزار بنایا یا نہیں بنایا۔ جھگڑے کے تذکرے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مزار بنانا یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ جہاں ایک پڑھنے میں نبی علیہ السلام کی اتنی احادیث ہیں، قرآن کس نے بتلایا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن ہم تک پہنچانے والی ہستی کون سی ہستی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر قرآن ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے، قرآن کی تشریح ہم اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو کسی آگ کے انگارے پہ بیٹھ جا کے تیری قمیض جل جائے، تیرا جسم جل جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کسی قبر پہ جا کے مجاور بن کے بیٹھ جا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ کیسے جا کے قبروں کے طواف کرتے ہیں، کیسے جا کے قبروں کو جا کے عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں، صرف قبر کا یہی پروٹوکول ہے۔ دیکھیے کتنی عزت کی بات ہے نا۔ اللہ کہتا ہے بندہ مواحد مر گیا ہے، مسلمان بندہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے،
اب قبر کے اندر دفنا دینا ہے. اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو, اس کی لاش کو کتے نہ کھا جائیں, شیر نہ کھا جائے, گیدڑ نہ کھا جائیں, اس کو آگ نہیں لگانی. کتنا تقدس ہے, جتنا تقدس دین اور شریعت نے دے دیا ہے, اس سے بڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس سے ایک ذرہ برابر بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر چونا لگانے سے منع کر دیا ہے, سنگ مرمر لگانے کا کہاں سے جواز لیا ہے آپ نے؟ جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کچی ہے, کچی مٹی کی قبر ہے, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان کی قبر جا کے دیکھیے جنت البقیع میں, کچی قبریں ہیں, صحابہ کی قبریں کچی ہیں. آپ کو کس نے اجازت دی ہے قبر کے اوپر سنگ مرمر لگانے کی؟ تعمیر عمارت کرنا تو دور کی بات ہے. رب کی شریعت جو رب نے نازل کی ہے, اس شریعت میں قبر کے اوپر اس کا اتنی عزت اس کو اللہ نے ضرور دی ہے کہ مٹی کی قبر بنا دیجئے, ڈھیری لگا دیجئے, نشانی ہے. جائیے کبھی کبھی, لیکن اس کے طواف کرنے شروع ہو جائیں, اس کے اوپر سنگ مرمر لگانا شروع ہو جائیں, اندر اے سی بھی لگوا دیں. پھر ولی ہے نا, ولی کو گرمی نہ لگ جائے. یہ شریعت ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ نے کیا کہا تھا, اور آخری لمحات میں نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. صحابہ کی تربیت کرتے تھے, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر کو میلہ گانا بنا لینا کہ یہاں پہ بھی میلے لگنے لگ جائیں, لوگ آئیں چڑھاوے چڑھانے کے لیے. درود کا تحفہ دیجئے, دنیا کے کرۂ زمین کے جس خطے میں آپ موجود ہیں درود بھیجئے اللہ کے پیغمبر کو, اللہ پہنچا دیں گے, خبر کر دیں گے. لیکن جا کے مجاور بننا, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ ہیں, ہماری مائیں ہیں, ام حبیبہ ہیں, ام سلمہ ہیں. نبی علیہ السلام سے ایک دن ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی, وہاں ایک کلیسا تھا, کلیسے کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا, وہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. عبادت خانہ جو ان کا تھا, وہاں بزرگوں کی, اولیاء کی تصویریں لٹک رہی تھیں, مورتیاں بنی ہوئی تھیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات. یہی یہودیوں اور عیسائیوں کا وتیرہ تھا. جب ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ مر جاتا تھا, فمات بنوا علی قبرہ مسجدا, قبر پہ بناتے تھے مسجد. وصوروا فیہ تلک الصور, ولیوں کی تصویریں لٹکا دیتے تھے, ولیوں کی تصویریں لٹکا دیتے تھے. مزاروں میں یہی ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ولی ہیں, ولایت میں شک نہیں ہے. ذرا سوچئے, غیر محرم لڑکی سامنے بیٹھی ہو اور اس کو پیر کچھ دے رہا ہو, اور پیر اسے اتنا بھی نہ کہے کہ چہرے پہ پردہ کر لے. آپ نے مذاق بنوایا ہے اولیاء کا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں یہی بیماری تھی. جب بھی ان کا نیک بندہ مر جاتا تھا, یہ اس کی قبر پہ مسجد بناتے تھے, اس کی تصویریں بنا کے لٹکا دیتے تھے. فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق اللہ کے بارگاہ میں جو پیش ہونے والی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. نہیں جی عبادت تو نہیں کرتے, ویسے جاتے ہیں, ولی ہیں, قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے ہاں, دعا کے لیے جاتے ہیں, دعا کے لیے بھی نہیں جا سکتے. نہیں. اچھا, نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھتے ہیں, ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ, سنن نبی داؤد کی روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر, ایک شخص نے فلاں جگہ, ایک جگہ کا نام لیا,
ایک جگہ اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے کہ وہاں جا کے میں نے اونٹ ذبح کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا ہل کان فیہا وثن، وہاں کیا کوئی کبھی کسی زمانے میں آج کی بات نہیں ہو رہی، کسی زمانے میں کوئی بت تھا، زمانہ جاہلیت میں، جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے؟ فہل کان فیہا عید من اعیادہم، کوئی میلہ لگتا تھا؟ وہاں جا کے اونٹ ذبح کرنے کی کیا مجبوری پیش آ گئی ہے؟ اونٹ جہاں پہ بھی ذبح کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، پوری زمین اس کی ہے، جہاں مرضی کیجئے، اللہ آپ کے اس نیکی کے عمل کو قبول کرنے والا ہے۔ کسی جگہ کا تعین کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ صحابی کی تربیت کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہاں کوئی میلہ لگتا تھا، وہاں کوئی استانہ تھا، بت تھا جہاں اس کی عبادت ہوتی تھی؟ فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں ہے اللہ کے پیغمبر۔ یہ عقیدے کی سمجھ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں کہیں عقیدے میں خلل اور کھوٹ نہ آ جائے، کہیں یہ انسان نہ سوچ لے کہ یہ جو اندر دفن شدہ ہیں ان کے بغیر اللہ میری دعا فریاد نہیں سنتا۔ قحط پڑا تھا نا جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بخاری کی حدیث ہے 1010 نمبر، قحط پڑ گیا مدینہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے، سیدنا عمر کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ وسیلہ کیوں نہیں ڈالا؟ اللہ کے پیغمبر یہ مدینہ جیسا شہر ہے، تیرے نبی کی قبر ہے، میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے بارش نازل فرما۔ ایسا نہیں کیا۔ نبی کے چچا عباس کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، عباس رضی اللہ عنہ کو کہا عباس دعا کیجئے، اللہ کے پیغمبر زندہ تھے، موجود تھے، ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اللہ بارش کو نازل فرمایا کرتے تھے، آج آپ موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کے چچا ہیں، دعا کیجئے۔ زندوں کا وسیلہ ثابت ہے۔ صحابی کو اجازت نہیں ملنی تھی، اگر وہاں کوئی بت ہوتا، آستانہ ہوتا، وہاں کوئی میلہ لگتا ہوتا، اجازت نہیں ملنی تھی۔ یہی تو کیا یہود و نصارہ نے۔ بخار کی کیفیت ہے، اللہ کے پیغمبر دنیا سے جانے والے ہیں، آخری لمحے میں کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں کی تھی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت بھیج یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ۔ کیوں؟ جرم کیا کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اگرچہ سجدہ اس کو نہیں ہو رہا جو قبر کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، اللہ کے پیغمبر فلاں جگہ گیا، وہاں لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کر لوں۔ اجازت دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا کیا میری قبر پہ آ کے بھی سجدہ کروں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر کو اپنے حجرے میں دفنانے کی وجہ یہ ہے، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، بخاری میں الفاظ ہیں، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا وہاں بھی عرس میلے لگیں گے، وہاں پہ لوگ آئیں گے آستانے کی حاضری کے لیے، چندے اور نیازیں لے کے آئیں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کا خطرہ نہ ہوتا، ہم اللہ کے پیغمبر کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتے، کبھی اپنے گھر میں نہ دفناتے۔ یہ اللہ نے حفاظت کی ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو سمجھاتے چلے گئے، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ جب اللہ کے پیغمبر کی قبر پہ کوئی عرس نہیں ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی قبر پہ آ کے حاضری دی جائے، اس کی قبر پہ آ کے نذرانے دیے جائیں، اس کی قبر پہ آ کے دیگوں کے چڑھاوے چڑھائے جائیں۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام خاص طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے رکھا کرتے تھے نا، صحابہ کرام کے سامنے، کہ مجھے عیسیٰ کی طرح نہ بڑھا دینا۔ روئے زمین پر سب سے بڑا شرک عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والوں نے کیا ہے۔ کیا کہا تھا کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے،
لیکن حقیقت میں اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے. مجھے ایسے نہ بڑھا دینا, مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول جاننا. جب قرآن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کے بارے میں کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے, قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کہتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ, اس کی ماں سچی عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. جو کھانا کھائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جو کھانا کھائے, جس کو کھانے کی حاجت ہو, مشکل آپ کی کہاں سے دور کرنی ہے اس نے, جس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے قبر میں دفنایا ہے. قبر تک چل کے جانے کی اسے مہلت اللہ نے نہیں دی تھی, طاقت اتنی نہیں تھی کہ قبر میں چلا جائے. اس کی مغفرت کے لیے کچھ لمحے پہلے آپ نے دعا کی تھی, جنازہ پڑا تھا. قبر میں پہنچ کے آپ کی فریاد کیسے سننے لگ گیا؟ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کی شان ہے یہ تنقیص نہیں ہے, ان کی شان ہے. لیکن اللہ کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے عیسائیوں. اس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک کب سے تم نے بنا لیا؟ اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, نہ تمہارے عیسیٰ اور اس کی ماں نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. سارے ولی عیسیٰ علیہ السلام کی جوتی پہ قربان ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر پہ اگر عمارت نہیں ہے, مزار نہیں ہے, عرس نہیں ہے, یہ ساری چیزیں میڈ ان انڈیا پاکستان ہے. شریعت وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے. اگر عیسیٰ اور اس کی والدہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں, اللہ کہتا ہے واللہ هو السمیع العلیم, سننے والا بھی اللہ ہے, علم رکھنے والا بھی اللہ ہے, عبادت بھی اس کا حق ہے, رب بھی وہی تمہارا ہے, مشکل بھی حل کرنے والا وہ ہے, عزت کا مالک بھی وہ ہے. کسی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا, کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے خالص توحید سنت کی محبت دلوں کے اندر بٹھا